الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی 10ویں صورت میں جو سورہ یونس آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے، خبردار اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف اور نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، خبردار میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے دوست نہ کبھی خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی قرآن مجید سے۔ اب سوال آتا ہے کہ ولی کون ہے، اللہ کے دوست کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے ان دوستوں کے لیے، تو پھر اللہ کے دوست کون ہے؟ کیا سارا دن اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں؟ کیا ہر وقت نماز پڑھنے سے اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ یا پھر وہ لوگ ہیں جو روزہ اور زکوٰۃ حج ہمیشہ کرنے سے اللہ کے ولی یعنی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ آخر میں یہ ولی ہے کون؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جو اللہ خود فرماتا ہے یہ میرے دوست ہے۔ جواب ملا، ولی کسی شخص کا دل نہیں توڑتا، ولی کسی کو گالی نہیں دیتا، ولی کسی کو حقیر نہیں جانتا، ولی کسی کو اے نہیں کرتا، ولی کسی کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کرتا، ولی بخیل نہیں ہوتا، جس کو کنجوس دیکھ لو اللہ کی عزت کی قسم غلطی سے بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات سمجھاؤں، ولی لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے۔ ولی گالی سن کے بھی چپ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ولایت جسے نصیب ہوتی ہے عادت بدل جاتی ہے، اس کے اندر فرشتے والی عادت آ جاتی ہے۔ حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور زیارت کے لیے آئے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے۔ جب آ کے بیٹھے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام تو فرمائے، تم بلخ سے آئے ہو۔ بلخ افغانستان کا شہر ہے۔ فرماتے ہیں، شقیق تمہارے یہاں فتوحت ایک لفظ ہے، فتوحت سمجھ لو کہ ولی کی عادت، فتوحت یعنی ولی کا طریقہ، یعنی آپ جعفر علیہ السلام پوچھا ولی کا طریقہ کیا ہے، ولی کی عادت کیا ہے تمہارے یہاں؟ حضرت شقیق بلخی نے جواب دیا، ہمارے یہاں بلخ میں یہ طریقہ ہے کہ ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے، ملے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ آپ نے فرمایا ہمارے شہر میں یعنی مدینہ میں کتوں کا یہی حال ہے۔ فرمانے لگے مدینہ میں کتوں کا یہی حال ہے، ملے تو شکر کر کے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت آپ کے یہاں فتوحت کیا ہے؟ فرمایا ہمارے یہاں فتوحت کا طریقہ یہ ہے، ملے تو بانٹ دیں، نہ ملے تو شکر کریں۔ فرماتے ہیں ملے تو بانٹ دیں، نہ ملے تو شکر کریں۔ ملنے سے بانٹ دینا یہ سمجھ میں آیا،
ना मिलने पे शुक्र कैसा, मिला नहीं ना मिलने पे शुक्र समझ में नहीं आता। वली ना मिलने पे शुक्र इसलिए करता है, अगर हराम मिले तो अजाब है और हलाल मिले तो हिसाब है, हलाल मिले तो हिसाब है। वली को जब ना मिलता है वो शुक्र करता है कि हिसाब देना पड़ेगा, तेरी बारगाह में हिसाब बड़ा सख्त है। मौला तेरा शुक्र है कि आज मुझे न मिला, आज मैं हिसाब से बच गया। मौलाना रूम को कौन नहीं जानता, वो रात को अपने घर अगर देर से जाते तो या फिर किसी के यहाँ मिलने जाते, रात देर होने की वजह से ये सोचते हैं कहीं सो न गए हो। इस ख्याल से कहीं सो न गए हो, चौखट पर पहुंच के दरवाज़ा खटखटाया नहीं करते थे और बाज़ वक्त बर्फ की बारी की रात में सारी रात बैठा करते थे, जब तक कि अंदर से कोई आ ना जाए, खुद दरवाज़ा खोल के तब तक बैठा रहा करते थे। फरमाते हैं मेरे दरवाज़ा खटखटाने की वजह से कहीं लोगों को तकलीफ न पहुँचे। ये अखलाक है, दूसरों के आराम का इतना ख्याल करना, ये असल तसव्वुफ है। महफिल समा जारी थी, एक शख्स को वजूद हो गया। एक शख्स वजूद में आकर बार बार मौलाना रूम से बेखुदी की कैफियत में टकराने लगा, टक्कर मारता, बार बार यही करता था। आप मुस्कुराते थे। कुछ मुरीदों ने, कुछ शागिर्दों ने पकड़ के धक्का कर दिया, उसको एक तरफ कर दिया। आप परेशान हुए, उन शागिर्दों को, मुरीदों को बुलाया और कहने लगे शराब उसने पी है, बदमस्त तुम हो गए हो। शराब इश्क उसने पी है, जो मुझे टकरा रहा है, बदमस्त तुम हो गए हो। वो मस्ती में है, उसे टकरा लेने दो। आपकी महफिल में बड़े बड़े लोग आते थे, उसमें से मोइनुद्दीन नामी एक शख्स थे, मोइनुद्दीन परवाना। वो उस सल्तनत के बड़े बड़े कार परदास लोगों में से थे। वो अपने घर में महफिल समा थी, मौलाना रूम बैठे हैं। खानखाए खाना ने शीरीनी के 2 तबख बना के भेजे। आप समझ लें खीर, हलवा, फिरनी या कुछ और समझ लें। 2 थाल बड़े बड़े बना के भेजे कि जब लोग महफिल से फारिग होंगे तो उस वक्त पेश करेंगे। इतने में एक कुत्ता आया, उस तबख में मुंह डाल के खाने लगा। इतने में एक कुत्ता आके उस तबख में मुंह डाल के खा लिया। लोग देखकर परेशान हुए, दौड़े कुत्ते को मारने के लिए। बताना चाहता हूं कि तसव्वुफ क्या है। लोग दौड़े कुत्ते को पकड़ लिया और मारने लगे तो फरमाया क्यों मारते हो? उसको भूख लगी होगी, वो भूखा होगा, उसका भी हक था, उसे भी खाने को मिलना चाहिए था। वो भूखा था, उसने खा लिया, उसी का हक था, उसको पहुंच गया।
کیوں مارتے ہو؟ یعنی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ اس سوچ والے کو صوفی کہتے ہیں، اس سوچ والے کو ولی کہتے ہیں۔ ہر کسی کے خیال کرنے والے کو اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ کیا ولی لباس پہننے سے بنتا ہے؟ ولی موٹے موٹے تسبیح کے دانوں سے بنتا ہے؟ بڑے بڑے عالموں نے لکھا ہے ولی لباس سے نہیں بنتا، ولی لباس سے نہیں بنتا، ولی موٹے موٹے تسبیح کے دانوں سے نہیں بنتا، ولی ورد کرنے سے نہیں بنتا، ولی مسند اور گدی پہ بیٹھنے سے نہیں بنتا، ولی جھبا اور دستار پہننے سے نہیں بنتا، ولی اس کردار کو اپنانے سے ولی بنتا ہے۔ اس کردار کا نام تصوف ہے۔ اس کردار سے جنم لیتے ہیں ولیوں نے۔ اس کردار سے اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہوتی ہے اور اسی کردار سے اپنی دوستی کمال تک پہنچتی ہے۔ سب اولیاء صوفیاء اسی کردار سے جنم لیا ہے۔ تو کوئی بھی اولیاء کی سیرت دیکھو، یہی کردار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کردار کو اپنانے سے ولایت جنم لے کے ولی بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی سوچ اچھی رکھو۔ ایک اور واقعہ آتا ہے مولانا روم تو ایک گلی سے جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، بالکل چھوٹی گلی تھی، تنگ گلی تھی، جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ اس گلی میں ایک کتا سویا ہوا تھا، بہت بڑا کتا ہے۔ اس کتے نے گلی کے بیچ سویا ہوا تھا، اس کے سونے کی وجہ سے راستہ رک گیا تھا۔ اگر اس کتے کو پار کر کے جائے تو جاگ جائے گا، وہ نیند سے اٹھ جائے گا۔ مولانا روم کھڑے رہے اتنے میں ایک شخص آیا، اپنے پاؤں سے کتے کو مارنے کی کوشش کی کہ میں پاؤں سے مار کے کتے کو ہٹا دوں۔ مولانا روم پکڑ لیا اور کہا کہ وہ آرام کر رہا ہے، اس کے آرام میں کیوں خلل ڈالتے ہو؟ جب وہ اڑ جائے گا، نیند پوری کر کے ہم گزر جائیں گے۔ ولی کتوں کا بھی خیال کرتے ہیں اور ہم انسانوں کا تک خیال نہیں کرتے۔ یہ صرف مولانا رومی کی شخصیت نہیں ہے، سارے ولی اور صوفی یہی کردار میں تھے۔ میں صرف مولانا روم کے کردار کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ تمام کے تمام ولیوں کی کردار یہی تھی۔ مولانا روم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہی کا واقعہ ہے۔ مولانا روم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اتنے میں دو لوگوں نے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا ہے تم ایک گالی دو تو میں بدلے میں 10 گالی دوں گا۔ دوسرے نے کہا تم ایک گالی دو تو میں بدلے میں 100 گالیاں دوں گا۔ مولانا روم پاس گئے اور کہا تم ایک گالی دو گے، واقعی میں وہ 10 گالی دے گا، یہ رکنے والوں میں سے نہیں ہے۔ دوسرے سے کہا تم ایک گالی دو گے، وہ واقعی میں 100 گالی دے گا، یہ بھی رکنے والا نہیں۔ تم لوگ دونوں ایک کام کرو، مجھے گالی دو، میں بدلے میں ایک گالی نہیں دوں گا۔
اتنا کہنا تھا مولانا روم کو، وہ صلح کر کے آپس میں گلے ملے اور چل گئے، وہاں سے نکل گئے۔ تو اس اخلاق کا نام ہے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اسی کردار کا نام ہے ولی۔ تو پھر آخر میں یہی دعا ہے اللہ سے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر اور ہمیں نیک اخلاق والا بنا، نیک کردار والا بنا، آمین یا رب العالمین۔